إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في كتابه المبين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس اور پاکیزہ جماعت پر، بالخصوص نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. حضرات گرامی، دن اور رات کے آنے جانے میں، صبح و شام کے بدلنے میں، گرمی سردی اور جتنے موسم ہیں ان کی تبدیلی میں ایک مومن کی زندگی کے اندر تفکر ہوتا ہے. ایک مومن دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، صبح و شام کے بدل جانے میں، گرمی اور سردی کے موسم میں جو تبدیلی آتی ہے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہوئے، تفکر اور تدبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. یہ مومن کا شیوا ہے. شیوا یعنی اس کا درجہ امتیاز ہے، یعنی اس کی خصوصیت ہے. جو لوگ مومن نہیں ہوتے وہ ان تمام قدرت کی ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرنے والی ان نشانیوں میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، کیونکہ ان کا ایمان اللہ رب العزت پر نہیں ہے. لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں، جو مومنانہ زندگی گزارنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری لگام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جو اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو خالق و مالک تصور کرنے والے ہیں، اللہ کو پوری کائنات کا مدبر جاننے والے ہیں، ایسے حضرات اور ایسے لوگ مومن کہلاتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا خالق حقیقی اور مالک حقیقی جاننے کے ساتھ ساتھ اکیلا معبود حقیقی بھی تصور کرتے ہیں. ان کے ایمان میں، ان کے عقیدے میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ جو اللہ اور جو رب اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے. گویا یہ تمام چیزیں، یہ دن اور رات، یہ آسمان اور یہ سورج اور یہ زمین اور یہ چاند اور یہ تمام کے تمام ستارے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے خالق و مالک ہونے پر بہت بڑی دلیل ہیں. اور جب یہ چیزیں اللہ کے خالق و مالک اور رب ہونے پر دلیل ہیں تو یہ چیزیں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ جو خالق و مالک ہے وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے. چنانچہ ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہوئے گزرتی ہے. مومن جو ہے وہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر بھی ہوتا ہے. وہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی خلقت میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار،
اور دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ مومن حضرات جو عقل مند ہوتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کو خالق و مالک تصور کرتے ہیں، وہ اللہ کی ان قدرتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب ان میں وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اسلام میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا مومن کی زندگی تفکر کرتے ہوئے گزرتی ہے، اس لیے ایک مومن ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی کچھ مہینوں قبل جاڑے کا موسم گزر گیا، اور جاڑے کے موسم پر بھی ہم نے گفتگو کی کہ سردی کے موسم میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی، وہ سردی کے موسم سے کون سے دروس و اسباق حاصل کرتا ہے اور کیسی عبرتیں وہ سردی کے موسم سے پکڑتا ہے۔ ویسے ہی ابھی ہمارے درمیان گرمی کا موسم چل رہا ہے، اور مومن کی زندگی گرمی کے موسم میں بھی تفکر کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ مومن جس طریقے سے سردی کے موسم میں غور و فکر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، اسی طریقے پر گرمی کے موسم میں بھی مومن جو ہوتا ہے، جو حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ اس بات پر بھی ایمان ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم کو لانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، سردی کے موسم کو لانے والا بھی اللہ رب العالمین تھا، اور گرمی کے موسم کو بھی ہمارے درمیان لانے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ایسی ذات نہیں ہے جو موسموں کو تبدیل کرنے پر قادر ہو۔ چنانچہ جب وہ گرمی کے موسم پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ایمان میں جب اضافہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہ گرمی کے موسم میں جو اسباق اور دروس ہیں، جو عبرتیں ہیں، ان عبرتوں کو بھی حاصل کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے نیک اعمال کی انجام دہی میں اسے مدد ملتی ہے، اور برے اعمال سے بچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، گرمی کا یہ موسم جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سورج کی شدت، سورج کی تپش اور اس کی گرمی کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور یہ ایسی گرمی ہے کہ بہت سارے لوگ اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا گرمی سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ گرمی سے اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگ طرح طرح کی چیزیں آج مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں، پنکھے کا استعمال ہوتا ہے تاکہ اس گرمی سے ہم بچ سکیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ موسم گرما میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو گرمی کا موسم اس دنیا میں آیا ہے، یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق جہنم کی ایک سانس ہے، جیسا کہ وہ روایت آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، کہا کہ اے اللہ، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک حصہ گرم ہے اور ایک حصہ سرد ہے، تو اس نے اجازت مانگی کہ اے اللہ، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو سردی محسوس کرتے ہو دنیا کے اندر، یہ در حقیقت جہنم کی سانس ہے جب وہ اندر کھینچتی ہے، اور جو تم گرمی محسوس کرتے ہو دنیا کے اندر، یہ بھی در حقیقت جہنم کی سانس ہے۔ جب جہنم سانس باہر پھینکتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم پیدا ہوتا ہے، دنیا میں گرمی کا موسم پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات مومن کے دل میں ہوتی ہے، یہ بات مومن کے علم میں ہوتی ہے، مومن کے ذہن و دماغ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب اور جہنم سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہ مومن ڈرتا ہے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے جہنم میں داخل ہونے سے، لہذا وہ منہیات سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور اسی طریقے پر وہ روایت بھی مومن کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ تم دنیا میں جو آگ جلاتے ہو، جس سے تم بہت بچنے کی کوشش کرتے ہو، اور اگر آگ تمہارے جسم میں لگ جائے تو تمہیں بہت تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ تم موت تک پہنچ جاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آگ جہنم میں جس آگ کو تم جلاتے ہو، یہ دنیا میں جس آگ کو تم جلاتے ہو، یہ آگ جہنم کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، جہنم کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے دنیا کا یہ آگ۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا جو آگ ہے،
اس آگ کے اوپر جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 69 درجے فضیلت دی ہے. یعنی جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ بڑھایا ہے. اس کے اندر اور زیادہ گرمی، اور زیادہ شدت، اور زیادہ تکلیف پہنچانے کی صلاحیت ہے. لہذا مومن کی زندگی میں جب موسم گرما آتا ہے، جب سورج کی شدت کو محسوس کرتا ہے وہ انسان، جب سورج کی تپش کو محسوس کرتا ہے تو فوراً اس کا ذہن کہاں جاتا ہے، اس کا دماغ کہاں جاتا ہے، اس کی توجہ کہاں چلی جاتی ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف چلی جاتی ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سورج جو ہم سے کئی ہزار میل کی دوری پر ہے، ہم اس کی گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی پنکھے کا استعمال کرتے ہیں، یا راستوں میں ہم سایوں کا استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن سورج کی اس گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا یہ حال دنیا میں اس گرمی کی وجہ سے ہے کہ جس گرمی کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں آگ کا استعمال ہم کرتے ہیں، یہ ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں. دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم آخرت کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ میدان محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہم جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا مومن کے ذہن و دماغ میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، اور یہ اتنا قوی تصور ہوتا ہے کہ مومن کو یہ تصور گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کی جانب مومن کو لے جاتا ہے. اسی طریقے پر جہنم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں کہا کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ والوں کو کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور جہنم کی جو گرمی ہے اس گرمی میں وہ رہیں گے، جہنم کی شدت کو برداشت کریں گے. جہنم کا کھولتا ہوا وہ پانی، کہ جس پانی کو اس آگ سے کھولایا گیا ہے جو دنیا کے آگ سے 69 گنا زیادہ شدت رکھتی ہے، زیادہ گرم ہے. اللہ رب العالمین ایسے کھولتے ہوئے پانی کو جہنمیوں کے سروں کے اوپر سے ڈالے گا، اور لا بارد ولا کریم، اور وہاں کوئی ٹھنڈک والی چیز نہیں ہوگی. ایک لمحے کے لیے بھی جہنمیوں کو ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا. یعنی وہ ٹھنڈک جو اسے جہنم کی گرمی سے بچا سکے. اور وہ ایسے اندھیروں میں ہوں گے جو اندھیرا جہنم کی شدت اور جہنم کی گرمی کی وجہ سے پیدا ہوگا. جہنم کے اندر روشنی بھی نہیں ہوگی. ہماری دنیا میں جو آگ ہوتی ہے اس کو جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی وہ انتہائی تاریک آگ ہوگی، اور اس آگ سے بننے والا دھواں بھی انتہائی تاریک ہوگا. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں کیا ہے. لہذا دنیا میں ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم اس گرمی سے، اگر یہ آگ کی گرمی ہمیں پہنچ جائے، آگ اگر کسی کے جسم کو پکڑ لے تو وہ انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. اندازہ لگائیے اس آگ سے 69 گنا زیادہ شدید اور زیادہ گرم آگ کو کیا ہم برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں. لہذا ہمیں جس طریقے سے ہم دنیا میں اس آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے دیے جانے والے عذاب یعنی جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اسی دنیا میں کوشش کرنی پڑے گی. اسی طریقے پر حضرات گرامی، دنیا کے اندر یہ جو سورج ہے، یہ سورج ہم سے کتنے ہزاروں میل کی دوری پر ہے نا. سورج کی جو یہ روشنی ہے، سائنسداں کہتے ہیں کہ اس روشنی کو بھی دنیا میں پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں. بہت دور ہے سورج، اور اتنے دور رہنے کے باوجود اس کی یہ تھوڑا سا نزدیک آتا ہے اور اس کی گرمی میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے تو انسانیت کے اندر، انسانی معاشرے میں، سوسائٹی میں کھلبلی مچ جاتی ہے. لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ گرمی کے وہ برداشت نہیں کر سکتے، لہذا موت انہیں آ جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. لوگ یہ سورج جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے سائے کا انتظام کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں پنکھے کا استعمال کرتے ہیں، ایئر کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں، گرم اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، نہاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو پیتے ہیں. یہ تمام اہتمام وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ سورج کی یہ جو گرمی ہے، اس گرمی سے دنیا میں ہم محفوظ رہ سکیں. غور کرنے کا مقام یہ ہے. اور ایک مومن کے سوچنے کا زاویہ ایسا ہی ہوتا ہے. مومن یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں یہ سورج جو ہزار میل کے دوری پر ہے، ہم اس کی گرمی سے نہیں بچ سکتے. اس کی گرمی سے بچنے کے لیے اتنے سارے انتظامات کرتے ہیں، ایئر کنڈیشنر لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، ہے نا. مومن یہ سوچتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب میدان محشر قائم ہوگا، جب تمام مخلوقات
محشر کے میدان میں جمع ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا. اور جس دن یہ جو سورج آج ہمارے سروں سے ہزاروں ہزار میل کی دوری پر ہے، صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر آ جائے گا. قیامت کے دن یہ جو سورج ہے یہ ہمارے سروں سے صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا. ایسی صورتحال میں ہم سورج کی اس گرمی سے کیسے بچیں گے؟ اتنے دور ہونے کے باوجود ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. جب سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ صرف 1 میل کی دوری ہمارے اور سورج کے درمیان ہوگی، ہم کیسے سورج کی گرمی کو برداشت کریں گے؟ دنیا میں تو ہم سائے استعمال کر لیتے ہیں، کسی درخت کے سائے میں چلے گئے، کسی اور چیز کے سائے میں چلے گئے، اپنے گھروں میں ہم نے پنکھے اور ایئر کنڈیشنر وغیرہ کا استعمال کر لیا. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں جب یہ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، میدان محشر میں یہ سورج اتنے قریب آ چکا ہوگا، اس کی گرمی سے ہم وہاں کیسے بچیں گے؟ شریعت نے اس گرمی سے بچنے کا بھی انتظام کیا ہے. شریعت نے قیامت کے دن اس گرمی سے بھی بچنے کا انتظام کیا ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وسائل مہیا کیے، انسانوں نے دماغ استعمال کیا، پنکھے بنا لیے، ایئر کنڈیشنر بنا لیے، ہے نا، ٹھنڈے پانی کا استعمال لوگ کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی بہت سارے وسائل رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی سورج کی اس گرمی سے بچنے کے لیے بہت سارے ایئر کنڈیشنر رکھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت معروف حدیث آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس 1 میل کی مسافت پر جو سورج ہے اس کی شدت اور اس کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ کون 7 قسم کے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سب سے پہلا تو وہ انسان ہے جو امام ہو، یعنی حکمران ہو. یہاں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں بلکہ حکمران ہو اور انصاف کرنے والا، عدل سے کام لینے والا ہو. ایسا امام اور ایسا حاکم جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. دوسرا وہ انسان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا وقت گزارا کرتا، لہو العب میں، سیر و تفریح میں اور وقت گزاری میں ادھر ادھر اپنے اوقات کو برباد نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس کے اوقات اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا. لہذا نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے اور اپنی جوانی کو انہیں غنیمت تصور کرنا چاہیے. جوانی کے ان ایام میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا بڑا بہترین اور سنہرا موقع نوجوانوں کو عطا کیا گیا ہے. انہیں اس موقع کو برباد نہیں کرنا چاہیے، لہو العب میں اور خرافات میں اور وقت گزاری میں اپنے اوقات کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت میں اپنی اس جوانی کو لگانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن گرمی اور شدت جو سورج کی ہوگی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اس کے بعد تیسرا وہ انسان ہے رجل قلبه معلق فی المساجد، وہ انسان کہ جس کا دل مسجدوں سے لٹکا رہتا تھا، جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا. یعنی ایک نماز ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ انسان دوسری نماز کے انتظار میں ہے. شوق اور حرص کی وجہ سے چاہت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہے نمازوں کی، وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہوں میرا رب ہر ایک بات کا جواب دیتا ہے، میری بخشش کرتا ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے. ایک نماز ختم ہوتی ہے پھر وہ انسان دوسری نماز کے انتظام میں رہتا ہے، یا تو مسجد کے اندر رہتا ہے یا پھر اپنے گھر یا بازار چلا جاتا ہے، تب بھی اس کے ذہن و دماغ میں مسجد بسی ہوتی ہے، وہ مسجد کے انتظار میں، نمازوں کے انتظار میں رہتا ہے. ایسا انسان بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا. اسی طریقے پر چوتھا وہ انسان کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے 2 لوگ جو صرف اللہ رب العالمین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان دونوں کی دوستی، ان دونوں کی محبت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت ہے. 2 لوگوں کے درمیان اگر صرف اس لیے محبت ہو کہ میرا یہ بھائی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہے، میرا یہ بھائی مومن ہے
اور میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے. تو ایسے دو لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے. لہذا ہم جب دوستی کریں، لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنے دوستوں کا انتخاب کریں، تو ہماری دوستی کی بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے. اگر ہم اس بنیاد پر دوستی کرتے ہیں تو یہ دوستی دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے گی، اور آخرت میں اس قریب آ چکے سورج کی انتہائی شدت کے ساتھ جو گرمی پہنچنے والی ہے قیامت کے میدان میں، اس گرمی سے بھی ہمیں نجات دینے والی ہے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہمیں یہ محبت جگہ دینے والی. اسی طریقے پر پانچواں وہ انسان ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ایسا انسان جسے ایک ایسی عورت زنا کی دعوت دے، ایک ایسی عورت زنا کی دعوت دے جو مال اور منصب کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. ایسی عورت اگر کسی مرد کو، کسی نوجوان کو زنا کی دعوت دے، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ نوجوان زنا کی دعوت کے سننے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے خوف میں مبتلا رہے اور کہے کہ میں اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اس گناہ کا، اس نافرمانی کا ارتکاب نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اسی طریقے پر چھٹا وہ انسان ہے، کہا رجل تصدق بصدقہ اخفاها. ایسا انسان جس نے کوئی صدقہ کیا اور چھپا کر کے کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو صدقہ دیا ہے بائیں ہاتھ کو صدقے کی خبر نہیں لگ سکی. انسان ہے، اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، مال خرچ کیا اور اس مال کو، اس صدقے کو چھپا کر کے رکھا. ایسا انسان بہت زیادہ چھپا کر کے رکھا، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے اپنے صدقے کو چھپانے میں اس قدر اہتمام کیا ہے کہ اگر اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں لگی. حالانکہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اس ہاتھ کو تو خبر لگنی ہے، لیکن اس کے اہتمام کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے صدقے کو اس قدر چھپا کر کے کیا ہے کہ دوسرا انسان تو درکنار، بہت دور کی بات ہے کہ دوسرے کسی انسان کو خبر لگ جائے، اس کے اپنے جسم کے ایک حصے کو بھی خبر نہیں لگی. ایک ہاتھ نے دیا، دوسرے ہاتھ تک کو خبر نہیں ہوئی. ایسا انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا. اب اندازہ لگائیے آج کے معاشرے کا کیا حال ہے. ایک آدمی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتا ہے کہ میں نے آج فلاں غریب کو، اور فوٹو بھی کھینچتا ہے، سیلفی لیتا ہے، سیلفی لے کر کے بھی ڈالتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کی مدد کی ہے، فلاں آدمی کو اتنا مال خرچ کیا ہے، اس کے اوپر خرچ کیا، فلاں آدمی کے بیٹے کے اسکول فیس میں نے دے دی ہے، فلاں آدمی کے گھر میں جو ہے کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، میں نے اس کو یہ مال دیا ہے. سیلفی کھینچتا ہے، فیس بک پر اپڈیٹ کرتا ہے، سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتاتا ہے، اس سے یہ صدقہ بیکار. وہ صدقہ جو چھپا کر کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس صدقے کا اعتبار ہے. اور وہ انسان جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے صدقے کو چھپا کر کے کرے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا باعزت بنائے گا، اس کی بڑی عزت و تکریم کرے گا اور اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد 7واں وہ انسان ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایسا انسان، ایسا مرد جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، آنسو نکل آئے، تنہائی میں وہ اللہ کا ذکر کرے، لوگوں کے سامنے نہیں. لوگوں کے سامنے تو ریا اور دکھاوے کی نیت بھی شامل ہو جاتی ہے. ایک انسان اکیلے میں، تنہائی میں، جہاں کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو، صرف اس کا رب اس پر مطلع ہو، صرف اس کا رب اسے دیکھ رہا ہو، ایسی تنہائی میں اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بہنے والے ان آنسوؤں کا حساب رکھے گا، اور قیامت کے دن ان بہنے والے آنسوؤں کے بدلے اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے عبادت گزار بنتے ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں، بڑے عابد و زاہد بنتے ہیں، لیکن جہاں تنہائی ہوتی ہے، جہاں ہم اکیلے میں پہنچتے ہیں، جہاں ہم خلوت میں پہنچتے ہیں، تمام عبادتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری سب ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہم تنہائی میں اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جاتے ہیں. لوگوں کے سامنے جلوت میں ہم بہت عبادت گزار نظر آتے ہیں، لیکن خلوت میں ہم اللہ کے سب سے بڑے نافرمان ہوتے ہیں. لہذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو آخرت یہ تنہائی میں، خلوت میں ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے،
اور غور و فکر کے ساتھ، اخلاص اور الہیت کے ساتھ، کہ ہماری آنکھیں اشبار ہو جائیں اور آنسو بہہ پڑیں. یہ آنسو اللہ رب العالمین کے لیے بڑی قیمتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے بدلے میں ہمیں میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب کرے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ جو 7 اعمال بتلائے گئے ہیں، یہ در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ میدان محشر کے ایئر کنڈیشنر ہیں. میدان محشر کے ایئر کنڈیشنر ہے. دنیا میں ہم یہ سامنے جو سورج ہے ہزاروں ہزار میل کی دوری پر، اس سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں اے سی لگاتے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں جو سورج ہوگا اور اتنا نزدیک آ چکا ہوگا، جس کی گرمی کی تاب کوئی نہیں لا سکتا، جس کی گرمی کو کوئی برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا، ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ 7 اے سی بتلائے ہیں. 7 قسم کے ایئر کنڈیشنر ہیں. اگر ہم کوشش کریں تو ان 7 میں سے کم از کم ایک ایئر کنڈیشن تو اپنے نام لکھا سکتے ہیں. کم از کم ایک عمل کو ہم اپنی زندگی میں، ایک عمل کا اہتمام تو ضرور کر سکتے ہیں. ان 7 میں سے اگر ہم نے ایک عمل کا بھی اخلاص و للہیت کے ساتھ ایک عمل کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، اپنی زندگی میں ان کا اہتمام کر لیا، تو آخرت کے میدان میں، میدان محشر میں سورج کی اس گرمی سے، میدان محشر کی اس گرمی سے، اس سختی سے ہمیں نجات مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب کرے گا. یہ تمام چیزیں اور یہ تمام باتیں ایک مومن کے ذہن و دماغ میں ہوتی ہیں جب وہ موسم گرما میں داخل ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں جب وہ داخل ہوتا ہے. اسی طریقے پر گرمی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے. ان نعمتوں میں ایک بڑی اہم نعمت اور بڑی قیمتی نعمت ٹھنڈا پانی. یہ جو ٹھنڈا پانی ہمیں میسر ہے، ٹھنڈے پانی سے مراد وہ فریج والا پانی نہیں، بلکہ پانی جو گرم نہیں ہے، جسے انسان بآسانی پی سکتا ہے، اور جس پانی کو پینے کے بعد اس کی پیاس بجھتی ہے اور گرمی سے نجات ملتی، وہ پانی. تو یہ جو پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، یہ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. خاص کر کے ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، یا ہمارے ملک میں آپ یہ کہہ سکتے، یا ہمارے صوبے میں، ہمارے ضلع میں پانی کی کوئی کمی نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت پانی عطا کیا ہے، اور گاہے بگاہے اللہ نعمت کے طور پر گرمی کے موسم میں بھی گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا رہتا ہے تاکہ اس کی مخلوقات آرام محسوس کرے، راحت محسوس کرے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمارے یہاں تو پانی کی بڑی بہتات ہے، بڑی فراوانی ہے، لہذا ہم یہاں پانی کو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، پانی کی قدر و قیمت کو محسوس نہیں کرتے، اور بلا تکلف، بلا تأمل، بلا کسی جھجک کے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے وضو کرنے کے لیے پانی کھولا ہے تو وہ پانی کھلا ہوا ہے، اس پانی کا استعمال وضو کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. جتنا پانی ہمارے جسم میں لگ رہا ہے اس سے ٹرپل یا کہہ لیجیے کہ 4 گنا پانی بہ جاتا ہے. نہانے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی جتنا ہمارے جسم میں جاتا ہے اس سے ڈبل ٹرپل پانی بہ جاتا ہے، بیکار چلا جاتا ہے. بلا تعمل، بغیر کسی جھجک کے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں، ہمارے خطے میں پانی کی بڑی بہتات ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. بہت سارے دنیا میں ایسے خطے ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، جہاں پانی لوگ پیسہ دے کر کے خرید کر کے پیتے ہیں، اور کہیں کہیں یہ صورتحال ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو پیسہ دے کر کے بھی پانی نہیں ملتا. پانی ایک ایک بوند کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں. پانی پینے کے لیے جو استعمال ہم کرتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، ہندوستان کے بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پینے کا پانی لانے کے لیے 10-10 کلومیٹر دور کا سفر کرنا پڑتا ہے. روزانہ وہ 10 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور روزانہ پانی لا کر کے اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں. یہ آسانی اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی بہت آسانی کے ساتھ صبح شام 2 وقت ہمارے گھروں میں پہنچ جاتا ہے. لہذا ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص پانی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، ہم سے حساب و کتاب لے گا. قیامت میں نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، بہت ساری نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی. ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کا سوال کیا جائے گا وہ یہ ٹھنڈا پانی. نبی اکرم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سب سے پہلی چیز جس کا سوال بندے سے کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، کہتے ہیں أَن يُقَالَ لَهُ، بندے سے پوچھا جائے گا أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ، کیا میں نے تمہارے جسم کو تندرست اور صحت مند نہیں بنایا تھا؟ وَنَرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور ہم نے تمہیں کیا ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے بارے میں نعمتوں کے متعلق سب سے پہلے سوال کرے گا، جسم کے بارے میں سوال کرے گا اور پانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ تمام نعمتوں میں جتنی نعمتیں دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان تمام میں ان دو نعمتوں کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو حساب و کتاب لے گا کہ یہ پانی میں نے جو تمہیں دیا تھا، تم نے فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں وقت میں تم نے اتنا پانی بیکار خرچ کیا ہے، نہ وہ پانی تمہارے وضو میں آیا، نہ تمہارے غسل میں استعمال ہوا، نہ وہ پانی تم نے پیا، بلکہ نہ کپڑے اور لتے دھونے میں تم نے اس کا استعمال کیا، بلکہ وہ پانی تم نے یوں ہی بہا دیا، اس پانی کا تم نے بیجا استعمال کیا ہے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اس لیے پانی کے بارے میں ہمیں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے، بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ نے اگر آخرت میں ہم سے پوچھ دیا کہ پانی کا تم نے کیا کیا تھا، پانی جو تم نے اتنا خرچ کیا ہے یہ تم نے بیکار کیوں خرچ کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اللہ کے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس پر بات پر قادر نہیں ہیں۔ لہذا دنیا میں پانی کے بارے میں ہمیں احتیاط والا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کم سے کم خرچ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں پانی کے بارے میں پکڑے نہ جائیں۔ اسی طریقے پر چونکہ پانی کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تمام نعمتوں میں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پانی انسانی زندگی کا جزء لا ينفك ہے، یعنی ایسا حصہ ہے کہ جس کے ہٹ جانے سے انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو زندگیاں ہم دیکھتے ہیں چاہے انسان کی شکل میں چاہے حیوانات کی شکل میں، ان تمام زندگیوں کی بنیاد پانی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے رکھی ہے، پانی سے زندگیاں چلتی ہیں دنیا کے اندر۔ لہذا پانی کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے جب ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الماء، سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے، اس لیے کہ پانی سب سے قیمتی شے ہے، سب سے قیمتی شے ہے پانی۔ اگر پانی ختم کر دیا جائے زمین سے اور تمام نعمتیں انسان کو دے دی جائیں تو انسان زندہ رہے گا، جب زندہ ہی نہیں رہے گا تو بقیہ تمام نعمتوں کو کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے صدقے کے معاملے میں پانی کا پلانا، لوگوں کو سیراب کرنا، لوگوں کی پیاس بجھانا، یہ بڑی اہم چیز ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا افضل عمل ہے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خاص کر کے گرمی کے موسم میں لوگوں کو پانی پلانے کا کام کریں، لوگوں کو پانی پلانے کا کام کریں، مساجد میں یا سڑکوں پر ہم پانی کے کولر نصب کریں، لوگوں کو پانی پلانے کا کام کریں، بوتلوں میں پانی بھر کے لوگوں کو پلائیں یا بڑے بڑے جار میں پانی رکھ دیں تاکہ جو مسافر ہیں، جو گزرنے والے لوگ ہیں یا جو طلاب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اسی طریقے پر جو عمال ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، مزدور حضرات ہیں، یہ لوگ محنت اور مشقت کے ساتھ سورج کی اس گرمی میں کام کرتے ہیں، انہیں پانی کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ہم انہیں جب پانی پلائیں گے اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ لہذا پانی کے پلانے کا، لوگوں کو سیراب کرنے کا، لوگوں کی پیاس کو بجھانے کا ہمیں بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر سڑکوں میں اور اسی طریقے پر ٹریفک سگنلز پر ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی بوتلیں تقسیم کریں، پانی لے کر کے وہاں پہنچے اور ان کو سیراب کریں، اس لیے کہ گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ پیاس لگتی ہے، اور انسان کے پاس اگر پانی ہے اور ختم ہو گیا پھر راستے میں وہ کہاں سے پانی خریدے گا، کہاں سے پانی حاصل کرے گا؟ لہذا پانی کے پلانے کا ہمیں بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، اور اس لیے بھی دھیان دینا چاہیے، وہ روایت آپ نے سنی ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، زانیہ عورت تھی، پروسٹیٹیوٹ تھی، طوائف تھی، زنا کیا کرتی تھی پیسہ لے کر کے۔ کتنا گھناؤنا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زانیہ عورت تھی، وہ کہیں سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو اپنے زبان کو نکالے ہوئے پانی مانگ رہا ہے، ہانپ رہا ہے،
پانی چاہیے اس کتے کو. جب اس زانیہ عورت نے اس کتے کو دیکھا اور اس کی پیاس کو دیکھا تو اس نے فوراً کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر کے اس کتے کو سیراب کیا. اس کتے کی پیاس اس نے بجھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. غور کرنے کا مقام ہے, تمام گناہوں کو معاف کر دیا. ان گناہوں میں پیسہ لے کر کے زنا کرنا بھی شامل ہے جو کبیرہ گناہ ہے, اور کبیرہ گناہ کے معاف ہونے میں شرط ہے کہ انسان توبہ کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے کتے کو, کتا کتنا گھٹیا جانور ہے نا, کتا ناپاک جانور ہے, اور پھر یہ عورت بھی بہت پاکیزہ عورت نہیں ہے بلکہ زانیہ عورت ہے. اس عورت نے کتے کو پانی پلایا جسے ہم بھگا دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے تمام گناہوں کو بخش دیا, چاہے وہ زنا ہو یا اس کے علاوہ دوسرا کوئی بڑا گناہ ہو. کس وجہ سے؟ پانی پلانے کی وجہ سے. لہذا گرمی کے موسم میں ہمیں پانی کے پلانے کا, لوگوں کو سیراب کرنے کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پانی کے معاملے میں جہاں ہم اللہ کے بندوں کو سیراب کریں اور اللہ کے بندیوں کو سیراب کریں, لوگوں کو, اللہ کی مخلوقات کو سیراب کریں, ان مخلوقات میں انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں, تو جانوروں کو بھی پانی پلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. احادیث میں بطور خاص جانوروں کو پانی پلانے کے بارے میں فضیلت بتلائی گئی ہے. ایک روایت تو آپ کے سامنے گزری, یہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. اسی طریقے پر صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے, نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس میں ایک عورت کے بجائے مرد کا تذکرہ ہے جس نے کتے کو پانی پلایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے آخر میں بیان فرمایا کہ ہر ذی روح, جو انسان, جو مخلوق ہو, ہر ایسی مخلوق جس کے اندر جان ہو, اس کو پانی پلانا اور اس کو سیراب کرنا یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے. لہذا ہمیں انسانوں کو بھی پانی پلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. چوپایوں, چلنے والے چار پیر سے جو چلتے ہیں جانور, ان کو بھی پانی پلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جو چرند پرند ہیں, جو اڑنے والے جانور ہیں, ان کے لیے بھی پانی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اپنے چھت کے اوپر, گھر کے اوپر, محلے میں کسی اونچی جگہ پر آپ پانی کے ایک کٹورے میں پانی بھر کر کے رکھ دیجئے. جب تک وہ پانی پرندے پیتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب اور بدلہ ملتا رہے گا. اور غور کرنے کا مقام ہے, علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک زانیہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اندازہ لگائیے اگر ایک مومن دوسرے مومن کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے نہیں بخشے گا, اس کے درجات بلند کیسے نہیں کرے گا, اس کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل نہیں کرے گا. لہذا پانی کے معاملے میں ہمیں ایک تو یہ کہ اس کے خرچ کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو سیراب کرنے اور ان کی پیاس کو بجھانے میں گرمی کے اس موسم میں ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں بڑا اجر ہے, اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا یہ جو اعمال ہم نے کی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرمائے, ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے, ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. گرمی کے موسم میں ہمیں جو دروس و اسباق ملتے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم میں جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے کوئی راستہ ان کے لیے نکالے. جو لوگ شادی کے لیے, جو بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل, کوئی راستہ نکالے, کوئی اچھا رشتہ ان کے لیے مہیا کرے. اور اسی طریقے پر جو لوگ بیمار ہیں, مریض ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے اور شرک سے دور رہنے والے اور اللہ کی توحید پر گامزن رہنے والے ہوں. آمین. اما بعد, عباد اللہ رحمكم الله, ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.